السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بھی بڑا ایک اہم دن ہے پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کر رہی ہے جو عمران خان صاحب اور حزب اختلاف کے درمیان جو تنازع ہے۔ اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی ہے، اسپیکر نے جو کل رولنگ دے کے ختم کیا تحریک عدم اعتماد کو، اس پر اب 5 ممبر بینچ، کل 3 ممبر بینچ نے اس پر بات کی تھی، سماعت کی تھی اور آرڈر کو فوری طور پر معطل کرنے کی استدعا مسترد کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ ایک حد تک اسمبلی کے معاملات دیکھ سکتی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو درخواست تھی کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ روکی جائے کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے سکوپ سے باہر ہے۔ پارلیمان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے آرٹیکل 69 کے تحت وہ پروٹیکٹڈ ہے، لیکن اب سپریم کورٹ نے اس کو لے لیا۔ کل اتوار والے دن عدالت لگائی گئی۔ آج اس پر بات کریں گے کہ کیا اس کا میسج گیا ہے، کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج 5 ممبر بینچ کیوں بنایا گیا ہے، لارجر بینچ؟ کیا یہ جج جو سارا سپریم کورٹ کی کارروائی ہے، جو اس قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہے، کیا اس کو ریورس کر سکتے ہیں؟ اور اگر ریورس کریں گے تو کیا ہوگا، ملک کس طرف جائے گا؟ کیا آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس سارے معاملے میں؟ ماضی میں اس سچویشن میں کیا ہوتا رہا ہے؟ اور ایک اور بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے لندن سے اپنی جماعت کو، MQM کو پھر دوبارہ ایکٹیو کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر جو پچھلے 6-7 سال سے تقاریر پر جو پابندی ہے نیشنل میڈیا پر، اس کو ہٹایا جائے، اور اس کے ساتھ 2 ڈپٹی کنوینئر الطاف حسین نے اپوائنٹ کر دی ہیں، اور مبینہ طور پر جو تحریک انصاف کے MNA ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت، انہوں نے ان سے ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن کا نمائندہ ہوں۔ تو کیا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان دوبارہ اسی طرف جا رہا ہے جہاں آج سے 8-10 سال پہلے تھا، جہاں کراچی میں قتل و غارت تھی، خون ریزی تھی، اور اب پھر دوبارہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں؟ PTM، MQM، الطاف حسین اور یہ سارے جو قوتیں ہیں، محمود خان اچکزئی، یہ ایوان اقتدار میں آنے والے ہیں، اور کیا یہ سوال ہے؟ تو پھر جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا اور جغرافیائی سرحدوں کا، کیا وہ اس سب کو ہونے دے رہے ہیں، یا اس کی ان میں کنائونس شامل ہے، یا پھر مکمل طور پر اس وقت امریکی پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کا نام لیتے ہیں، اس کی ریئلٹیز کی بات کرتے ہیں، وہ بالکل مفلوج ہو گئے۔ بہت یہ اہم سوالات ہیں جو میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ جن پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو بینچ میں 2 ممبر نئے شامل کیے گئے ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جعفر خان مندوخیل۔ محمد علی مظہر، اعجاز الاحسن صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب آلریڈی اس بینچ میں تھے۔ آج کیا کر سکتا ہے یہ عدالت؟ فیصلہ کیا کر سکتی ہے؟ جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پراما فیسی ایسا لگتا ہے کہ جو کانٹینٹ تھا جس کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ دی، وہ اگریوڈ پارٹیز کو پیش نہیں کیا گیا، یعنی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو نہیں دکھایا گیا۔ فیکچولی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اپوزیشن ٹوٹلی اس سے انکاری رہی۔ وزیراعظم صاحب نے صحافیوں کو بھی اس کے مندرجات دکھائے، اور جو پارلیمان کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے، پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے ہیڈز شامل ہیں، ان کو بھی اجلاس بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، پبلکلی ریڈیکیول کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور آج بھی ان کے جو ہم خیال جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہے، یہ سب کچھ فیک ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی انڈورسمنٹ کے بعد بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، دیکھنے سے انکار کیا۔ تو یہ کہنا کہ ان کے پاس ان کو کانٹینٹ ان کے سامنے رکھا نہیں گیا، یہ غلط ہے۔ ان کو بار بار بتایا گیا، دعوت دی گئی، نیشنل میڈیا پہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی، لیکن اپوزیشن نے اس بات کو سننے سے انکار کیا۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایک سوال ہے جو قانون دان کہتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی
کے فلور پر ہونے والی پروسیڈنگز کیا وہ قانون کے مطابق ہیں، قانون کے مطابق نہیں ہیں. اگر سپریم کورٹ اس میں کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو کلنک کا ٹیکہ ہے یہ ان سیاستدانوں کے منہ پر، ان کے ماتھے پر لگے گا. آنے والے کتنے عرصے تک یہ رہے گا کہ پارلیمنٹ کو آپ نے جو ایک سپریم باڈی تھی اس کی جو کاروائی پروٹیکٹڈ ہوتی تھی صرف اس لیے کہ کوئی قانون سازی پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو خود ان سیاستدانوں نے جا کے سپریم کورٹ کے پاس گروی رکھ دیا. یہ ایک جو کانسٹیٹیوشن کی جو ایک سکیم ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کا ایک علیحدہ رول ہے، پارلیمنٹ کا ایک علیحدہ رول ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کے کردار کو، اس کی پروسیڈنگز کو، اس کے اندر ہونے والی ہر کارروائی کو سپریم کورٹ نے ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹرائل کورٹ کے جو پروسیڈنگز ہو رہی ہوں اس کو سپریم کورٹ کبھی اس پہ سٹے دے دے، کبھی اس کی اجازت دے دے، کبھی اس کو گائیڈ لائن دے دے، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کورٹ صحیح فنکشن نہیں کر سکے گا. تو ابھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، بہت سارے قانون دانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا اور وہاں پر ہونے والی جو پروسیڈنگز ہے اس کے اوپر اپنی کو قانونی رائے دی، تو یہ ایک ایسی روایت ہے، یہ ایک ایسی ریت ہے جو پارلیمان کی بالادستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، اس کی انڈیپینڈنس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی. اور وہ لوگ جو سویلین لیڈ رول کی بات کرتے تھے در حقیقت وہی یہ کام کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی پارٹی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کو تو میں نہیں کہتا کہ وہ سویلین لیڈ رول کی بات کرتے ہیں، وہ تو صرف اپنے لیڈ رول کی بات کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سیاستدانوں کے لیے بھی، سپریم کورٹ کے لیے بھی. اب سپریم کورٹ اگر اس کو انلیگل قرار دے کے اس سارے معاملے کو ریورس کرتی ہے تو پھر جو اس وقت یہ ایک بڑی ایک خطرناک بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو پرسیپشن ہے پورے پاکستان میں کہ جو ایک بیرونی طاقت ہے وہ پاکستان کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے. صرف اکیلا عمران خان اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور سوائے تحریک انصاف کے اور پاکستان کی طاقت کے مہرے طاقتور لوگ، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ ایک ہو گئے ہیں. اور اب اگر سپریم کورٹ نے بھی اس سارے معاملے کو اسی طرح چلانے کی کوشش کی کہ اس میں وہی لوگ برسر اقتدار آ جائیں الیکشن کی بجائے، تو اس کا ایک جو پرسیپشن بنے گا عوام میں وہ یہ ہوگا کہ پھر یہ سب اکٹھے ہیں. It can be very detrimental for the image of our judiciary جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بڑے انڈیپینڈنٹ انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اور کل بھی انہوں نے جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے اس پر سٹے دینے سے انکار کیا، یہ کہتے ہوئے ویری رائٹلی یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایک حد تک اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹائم کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پورے پاکستان کی نظریں اس پر ہیں. اور ایک اور آپشن بھی سپریم کورٹ کے پاس ہو سکتی ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک عبوری سیٹ اپ کے قیام کی اجازت دے سکتی ہے سپریم کورٹ، جو تمام ڈسپیوٹڈ معاملات کو، جن میں الیکشن ریفارمز ہو سکتی ہیں، جن میں احتساب کا عمل ہو سکتا ہے، اس کو ایک خاص مدت میں کمپلیٹ کر کے الیکشن کروائے اور یہ ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ ہو جس پر کسی کو بھی اعتراض نہ ہو. کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے عملی طور پر پارلیمان ہے بھی اور نہیں بھی، تحریک عدم اعتماد ہے بھی اور نہیں بھی، وزیر اعظم ہیں بھی اور نہیں بھی. تو ایک ایسی یونیک سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ واقعتاً اس وقت بجائے اس کے کہ ایک گروپ کو کسی دوسرے پر مسلط کرے، ایک ایسی مڈل گراؤنڈ پہ جا سکتی ہے جس کا فائدہ پاکستان کو ہو، قانون کی بالادستی ہو اور پاکستان کے لوگ اس کے بینیفیشری ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں کس طرف جاتے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن جو الارمنگ چیزیں ہوئی ہیں، الطاف حسین کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کہ ان کی تقریر قومی میڈیا پر دکھائی جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے 2 ڈپٹی کنوینئر بنا دیے ہیں. لندن میں ان کے اوپر جو مقدمہ تھا اس میں ان کو بری کر دیا گیا. تو کیا یہ جو اپوزیشن ہے، یہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور یہ نواز شریف صاحب، یہ اب الطاف حسین کو دوبارہ لانے کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی لندن میں ایم کیو ایم سے رابطوں کی خبریں ہیں. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں کی ایم کیو ایم ہے یہ ابھی بھی جڑی ہوئی ہے الطاف حسین کے ساتھ بیہائنڈ دا سین، اور
یہ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن ہوئی ہے نواز شریف اور الطاف حسین کے بیچ، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم جو ہے یہ آئی ہے اس اپوزیشن کے فولڈ میں۔ اور اس سے بھی بڑا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی الزام تھا کہ جب یہ کریٹ کیے گئے الطاف حسین ضیاء الحق کے زمانے میں تو اس لیے کریٹ کیے گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کا زور توڑنا تھا۔ اس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کا زور تھا، تو اس ملک کو ان کے ووٹ بینک کو نسلی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کا نعرہ لگایا گیا، اور ان کا احساس معرومی بیس بنا کے الطاف حسین صاحب کریٹ کیے گئے۔ پھر اس کے بعد قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہوا، بار بار آپریشن بھی ہوتے رہے، اپنی سیاسی مصلحتوں کے لیے یہ سب چیزیں استعمال ہوتی رہیں۔ تو کیا اب دوبارہ ہم اسی زمانے میں جا رہے ہیں؟ کیا کراچی پھر خون کی ہولی وہاں پر کھیلی جائے گی؟ اور مہاجروں نے جو سب سے بڑے وکٹم تھے اس ساری کہانی کے، پھر دوبارہ ان کو انلیش کیا جا رہا ہے؟ بڑے اہم سوال ہیں۔ اور پھر اس سارے معاملے میں اب اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اس آئین کے تحت اس ملک کے تحفظ کے لیے قسم اٹھا رکھی ہے، تو پھر یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو پی ٹی ایم جس کے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ، داوڑ اور علی وزیر، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ قومی دھارے میں شامل کرنے کے نام پر ان کو اگر آپ ایکٹیو کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ الطاف حسین کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں جائے گا پاکستان؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے سوالات سامنے ہوں گے سپریم کورٹ کے بھی، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اعتماد اور محبت کا جو رشتہ ہے، اگر اس میں گڑ نہ ڈالا گیا، بلکہ اس میں جو کچھ شرینی تھی اگر اس کو نچوڑ کے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو بہت ہی ایک بے ذائقہ ایک ایسا مشروب بنے گا جس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ تفصیلات اس کی شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔